وہ جو تعلیم دی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی دی ہے اس نے دی ہے، ہاں یہ ضرور ہے ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ اب محدود جو ہے کروڑوں بھی ہے تو بھی محدود ہے، اور 10-20 کا عدد ہے وہ بھی محدود ہے۔ محدود کے اندر آپ اس کے کوانٹٹی پہلو پر مت جائیے، لیکن ہے محدود، لمٹڈ۔ تو فرمایا اب خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے شفاعت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو یوں ایک تمثیل سے سمجھیے، آپ اگر کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں کسی کی سفارش کر دیں تو کیا کہتے ہیں اس سے؟ دیکھیے اصل میں FIR کے اندر یہ شرارت کر دی گئی، یہ یوں ہو گیا، پھر جو ہے فلاں شخص نے رشوت لے لی ہے، اور یہ شخص جو ہے مقدمہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجرم نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا آخر۔ کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے اے اللہ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں تجھے؟ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹ میں آیا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے، اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ان کے پیچھے ہے اور ان کے آگے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اب یہاں مخلوق کا علم اور اللہ کے علم کا تقابل آ گیا۔ اللہ کا علم وہی سے کل، مخلوق کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے، تو اب کیسے بتائیں گے کہ اللہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اے اللہ یہ شخص ایسا نہیں ویسا ہے؟ نہ، کوئی عقلی معاملہ جو ہے اس شفاعت کے لیے یہاں موجود نہیں ہے، جبکہ علم کامل اللہ کا ہے، اور کوئی بھی ہو کسے باشد، فرشتے ہو، انبیاء ہو، رسول ہو۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو، سب سے زیادہ تو اس میں اگر وہ مناجاتوں میں یا نعتوں میں غلو کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں نا، ان کا بھی جو مستند عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہے، قدیم نہیں، حادث ہے، لا محدود نہیں، محدود ہے، بات ختم ہو گئی۔ لہذا استحقاق شفاعت کا اس معنی میں نہیں بن رہا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں ایک سفارش کا تصور ہے، لیکن کوئی میجسٹریٹ ہے، کوئی جج ہے، جو بھی ہے اس کا علم محدود ہے، وہ تو فائل ہی کو دیکھے گا نا، وہ تو کاغذوں کو دیکھے گا، کیا رپورٹیں آئی ہے، کس طرح کی آئی ہے، وہ میڈیکل رپورٹ ہے، میڈیکو لیگل کوئی آ گیا معاملہ، اب اسے کیا پتا کہ یہ میڈیکو لیگل جو ایکسپرٹ تھا اس نے رشوت کھا لی ہے، لیکن وہ تو اپنے فائل کو دیکھے گا، رپورٹ کو دیکھے گا، اللہ اللہ کرتا ہے، ساری حقیقت تو اس پر واضح نہیں ہے، آپ واضح کر سکتے ہیں۔ لہذا شفاعت کے اس تصور کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں، یہ اسی کی نفی کے لیے یہاں پر یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب کرسی کا لفظ آ گیا، ایک کرسی یہ بھی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، ایک کرسی پر بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا ٹیلی ویژن پہ، یہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، دونوں ہتھیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر، میری کرسی بہت مضبوط ہے، وہ بالو کا خاتم مضبوط نہیں۔ بریگیڈیئر گوندل تھے لاہور میں، پہلے انہوں نے بسم اللہ کی کہ اب مزید ہم فائرنگ نہیں کریں گے، 2 بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے، تو پیغام پہنچ گیا بھٹو صاحب کو کہ فوج اب میرا ساتھ نہیں دے گی۔ تبھی انہوں نے PNA والوں کو بلایا، اچھا بھائی آؤ نیگوشیٹ کرو، ورنہ وہ تو فرعون کی طرح تھے، میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ تو کرسی سے در حقیقت عبارت ہے اقتدار، اختیار۔ عرش بھی کہتے ہیں تخت کو، لیکن یہ تمام الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اب اس میں جو ہے بہت افراط و تفریط بھی ہے اور ایک اعتدال کا راستہ بھی ہے۔ اللہ کے لیے چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، ساق، پنڈلی، یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سورہ نون میں، اب یہ اللہ کے اعضاء شمار ہوئے۔ اللہ کے لیے کرسی، اللہ کے لیے عرش، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں، لوح اور قلم، یہ سب کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف استعارات ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ سے مشخص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اقتدار، اللہ کے اختیار، اللہ کی حکومت کو کرسی کہہ دیا گیا، عرش کہہ دیا گیا، کیونکہ بادشاہ عرش پر بیٹھا کرتے تھے، تخت طاؤس،
اب اللہ کا بھی شاید کوئی تخت طاؤس ہے، یہ کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو تمام تصورات سے مجرد کر دو اور کہو یہ صرف استعارہ ہے۔ ایک رائے یہ کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ ہے۔ اس میں یہ کہ اس حد تک بھی جاتے ہیں لوگ، یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو اللہ کا نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، آسمان پہلے آسمان تک آ جاتے ہیں اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ اب یہ نزول کا مطلب کیا ہے؟ ایک رائے یہ کہ سارے نزول وزول کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ زیادہ قریب آ جاتا ہے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ امام ابن تیمیہ نے ایک مرتبہ اس پر زور دینے کے لیے کہ نہیں، جب یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تو نزول ہے، تو کہتے ہیں یہ، ویسے اگرچہ میں باور نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کے کہ وہ اپنے ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں اتر رہا ہوں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ انداز صحیح نہیں۔ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت تو ان چیزوں کی ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے وہ کیسی ہے، اور ہم اپنی مادی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن کوئی حقیقت ہے۔ اللہ کا چہرہ اگر کہا ہے تو اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے علیحدہ کہ جسے اس کے چہرے سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کو اس کا ہاتھ سے تعبیر کیا گیا، لیکن ہے، ہم یہ نہیں جان سکتے وہ کیسے ہے، کس طرح کا ہے، ہر شکل سے، ہر مادی صورت سے وہ پاک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اسی معنی میں لیں گے، اس کا تخت حکومت، اس کا پایہ اختیار، وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پر ہرگز گراں نہیں گزرتا ان دونوں کی حفاظت کا معاملہ۔ پڑھ چکے نا، قیوم وہی ہے، تھامے ہوئے وہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ گراں نہیں ہے۔ یہ اس کائنات کے بارے میں تم تصور کرو، اتنی وسیع اور اس کائنات کا چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہرگز وہ گراں نہیں ہے۔ اس کی ہی مثال ہے جب تورات، اصل تورات گم ہو گئی تھی اور بعد میں صرف وہ یادداشت سے مرتب کی گئی، تو پھر وہاں جو ہے ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بات تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تورات میں بھی تھی، لیکن جب کہیں نے دوبارہ مرتب کرنے بیٹھا کوئی شخص تو اس کے خیال میں، تصور میں یہ بات آ گئی کہ 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، تھک گیا ہوگا، تو 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ ہے آرام کا تصور کہ جو تورات سے شروع ہوا اور پھر انجیل میں بھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتوار کا دن آرام کا یا ہفتے کا دن آرام کا، تو یہ آرام کا تصور جو ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اب اس کی نفی کی سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، واقعی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے 6 دنوں ہی میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی آرام کی احتیاج ہو۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ العلی ہے، العلی، علی، یہ ہے صفت، بہت بلند و بالا، رفیع الشان، العلی، سب سے بڑھ کر بلند و بالا اور رفیع الشان، اور العظیم، عظمت۔ اب یہ دو دیکھیے ڈائمنشنز ہیں، ایک ہے بلندی، ہم بھی کسی شے کی عظمت کا، ایک ہے کوئی شے اپنے حجم میں، جسامت میں، اپنی اس طرح کی شکل میں بہت عظیم ہو، عظمت والی، ایک یہ کہ بلند بہت ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے دونوں الفاظ آئے، لیکن اس پر قیاس نہ کیجئے کہ کوئی مادی کیفیات ہے، بہت بلند و بالا ہر شے سے، اور ہر بلند و بالا ہستی سے بلند تر، اور بہت عظمت والا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ توحید فی الصفات کے ضمن میں حکمت کا، دانائی کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عمل سے متعلق ہے، اور وہ انفاق در حقیقت جو پہلی آیت میں آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ،
والکافرون هم الظالمون۔ اب اس کا محل کیا ہے، کہاں وہ خرچ کرنا ہے، کس کام کے لیے کرنا ہے، وہ اب آ رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین میں کسی کو جبری طور پر داخل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام قبول کرے گا اس کی آزاد مرضی ہے۔ یہ معاملہ نوٹ کر لیجئے، صرف مشرکین عرب کے لیے تھا کہ چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے قومی اعتبار سے، امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام آ گیا، اور حضور نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا ان پر۔ 23 سال تک عربی میں آپ نے دعوت دی ہے نا، ہندوستان تو آپ نہیں آئے، چین آپ نہیں گئے، لہذا وہ اتمام حجت اس درجے کا ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، اگر ایمان نہیں لائے گئے قتل کر دیے جائیں۔ یہ سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، سارے معاہدے ختم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہوا نہیں، عظیم اکثریت ایمان لے آئی، جو کچھ لوگ تھے سر پھرے وہ پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، وہ بھی جا رہے تھے۔ ابو جہل اکڑفو تھا تو بیٹا بھی آخر، پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، وہ بھی بڑا اکڑفو تھا، میں اس وجہ سے تو ایمان نہیں لاؤں گا، تو وہ اب ہجرت کر کے جا رہا تھا۔ کبھی گئے تھے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، اب یہ حبشہ جا رہا ہے۔ راستے میں طوفان آ گیا، بحیرہ احمر ہے نا، ریڈ سی۔ اب جتنے بھی لوگ کشتی میں تھے سب مشرک تھے، سب اللہ کو پکار رہے، کوئی لات عزا منات کسی کو پکار ہی نہیں رہا۔ تو اس کا دل میں آیا کہ اگر تو ہماری فطرت میں ایک اللہ ہی ہے، لات منات عزا کو تو یہاں کوئی پکار ہی نہیں رہا، تو یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات سے بھاگ کیوں نہ ہوں میں؟ وہیں سے واپس آئے، آ کر جو ہے ایمان قبول کیا، اور پھر بہت سچے اور پکے مسلمان صحابی۔ اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر مرتدین کے خلاف جو جہاد کیا اسی میں شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی جہل۔ تو بہرحال یہ معاملہ تھا خصوصی صرف اہل عرب کے لیے۔ اس کے بعد جب جو فوجیں نکلی ہیں خلافت راشدہ میں عرب سے باہر، تو 3 آپشن ہمیشہ تھے، آپ نے پڑھے تاریخ میں۔ ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے درجے کے ہو جاؤ گے، تمہاری جان مال عزت آبرو جائیداد ہر شے محفوظ، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے مسلمان ہیں تو ہمارا حق زیادہ ہے، تم تو 9 وارث ہو 9 مسلم ہو، تمہارے حقوق کم ہے، نہیں، ایبسولوٹلی ایکول ٹو اس، دس آپشن از اوپن۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ کہ چھوٹے ہو کر رہو، تم یہودی بھی رہ سکتے ہو، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی، بدھ، جو چاہو رہو، لیکن اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی اور جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر آؤ، تلوار فیصلہ کر دے گی ہمارے اور تمہارے درمیان، ہمیشہ یہ 3 آپشنز دیے جائیں۔ لہذا کسی بھی شخص کو سوائے وہ معاملہ جو میں کہہ چکا ہوں عرب میں جو ہوا ہے، وہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ کورشن تھا، وہاں تو گویا کہ یہ آلٹرنیٹ یہ تھا، یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا امپلائڈ صرف یہ تھا، یا پھر عرب چھوڑ کے بھاگ جاؤ جہاں جانا، جان بچا کے سر چھپا لو جہاں جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں کسی ایک مرتبہ بھی کسی انسان کو جبراً مسلمان نہیں بنایا گیا، اپنی مرضی سے دعویٰ۔ ہاں جو مسلمان ہو اور دعویٰ کرے پھر اس پر جبر ہوگا، اب تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھتے ہو تو مار پڑے گی، سزا دی جائے گی، تعزیر ہوگی۔ بعض فقہا کے نزدیک تو قتل تک جائز ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند رکھو جب تک کہ توبہ نہ کرے اور پختہ وعدہ نہ کرے کہ آئندہ پابندی سے نماز پڑھو۔ یہ اب جبر ہوگا، یہ جبر کس چیز پر؟ تم نے اسلام قبول کیا، اب اسلام پر عمل کرنا ہو، لیکن اسلام کو قبول کرنے میں جبر نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سعادت اور رشد اور ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے کج راستوں سے۔ غی ہے جسے غوا بنا ہے، غوا گمراہ ہو جانا، اغوا کا لفظ بنتا ہے گمراہ کر دینا کسی کو، تو یہ غی ٹیڑھ کجی صحیح راستے سے ہٹ جانا۔ قد تبین الرشد من الغی، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ کیوں ہو رہا ہے کہ ذہن میں رکھیے، یہ ہے سورہ بقرہ
یہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں. 2/3 قرآن جو ہے وہ ہے مکی جو نازل ہو چکا ہے. گویا کہ قرآن مجید کی ان صورتوں نے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا. حق اور باطل میں اب کوئی اشتباہ نہیں رہا. کسی نیک نیت انسان کے لیے تو کوئی اشتباہ نہیں ہے. حق علیحدہ باطل علیحدہ. لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور یہ ہو چکا ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ واضح اور ممیز ہو چکا ہے کجی اور گمراہی کے راستے سے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا لا الہ الا ہو، لا الہ پہلے ہے، الا ہو بعد میں آتا ہے. نفی اس بات، اسی لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصوف کے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اسے نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ، الا پر وہ ضرب لگاتے ہیں قلب کے اوپر، جس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے. تو پہلے نفی ہے پھر اس بات، وہی ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، تب ایمان معتبر ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا ہے. طغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے، لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی. طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی. تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کرے. جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو. میں نے یہ 3 چیزیں گن دی ہیں. انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں، اگر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں طاغوت ہوں. کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے احکام کی، بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئی ہے، طاغوت ہے. ریاست آپ نے قائم کی، حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے، وہی طاغوت ہے. اس کی نفی، اس کا انکار، اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے. اور اگر طاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے، طاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے، انگریز کی ملازمت بھی کر رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شامل ہو کر خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں بھی چلا رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شریک ہو کر اور جنرل ایلن بی کو یروشلم کا قبضہ لے کر دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. ایسے تھے فوجی مسلمان بلوچ ریجمنٹ کے اور پنجاب کے، بڑے لمبے لمبے بال، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، نمازی ہیں، اور یہ کہ تہجد ہے کہاں؟ انگریز کی فوج میں. یہ تو طاغوت کی چاکری کر رہے ہو بھائی، طاغوت کے ساتھ تعاون. حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام. جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی ہے، منہدم کرنے میں مدد کی ہے. من مشا صرف چلنا، آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے، لوگوں کو معلوم یہ بھی ان کے ساتھ ہے. من مشا مع فاسقن، فاسق کافر بھی نہیں، فاسق لیقویہ، تاکہ اسے تقویت پہنچائیں. فقد اعان علی ہدم الاسلام، اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھود کر گرانے میں مدد کی. ایک اور حدیث میں آیا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کانپنے لگتا ہے، تھرا اٹھتا ہے عرش، اتنا غضب آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص میرا باغی ہے، میرا فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی مدح کی جا رہی ہے. اب اس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجیے.
لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں، اسی نظام کو تقویت پہنچانے میں۔ کہاں ہے اللہ کے ساتھ؟ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی؟ بغاوت کے کم سے کم یہ سمجھیے 3 درجے ہیں۔ سب سے کم کیا ہے؟ نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات ہو۔ یہ نیگیٹو حصہ ہے صرف۔ جیسے گاندھی نے کبھی کہا تھا ترک موالات، نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹڈ شے استعمال کریں گے، اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی کھدر خود بنیں گے اور پہنیں گے۔ ترک موالات، ترک تعاون، عدم تعاون، یہ پہلا درجہ ہے۔ طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات اور دل میں شدید نفرت۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد کرنا۔ یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے، زبان سے بھی ایک اعلان کرنا۔ اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا، طاقت کے ساتھ اس طاغوت کو ملیا میٹ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یہ ہے اصل مطلوب۔ الآن جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آ گیا حضور کا، کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ حضور پوچھتے ہیں عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے؟ اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بودھ ہو دل میں، تو خالص وہ بہت ہی مقرب ہوگا، اسی سے یہ بات کہی جائے گی۔ اپنی جان سے؟ تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر عرض کیا ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الآن، اب پہنچے ہو تم اس مقام پر کہ جہاں ہونا چاہیے۔ تو الآن والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن من دھن اپنی زندگی ہر شے لگا دے طاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے لیے۔ وہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم و مشرک ہیں اور کون ہیں۔ تو وہیں یکفر، اب میں دیکھیے 2 حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے تو ترتیب الٹی بتائی تھی، ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور ترین درجہ پہلے بیان کر دیا کہ طاغوت سے دلی نفرت ہو، تعاون نہ ہو۔ اس سے اوپر یہ کہ زبان سے جہاد اس کے خلاف کیا جائے، اس سے اوپر ہے طاقت کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے قوت سے، طاقت سے، ہاتھ سے بدلے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، فبلسانہ، تو کم سے کم زبان سے تو اس کے خلاف بات کرے، گونگا شیطان تو نہ بن کے بیٹھ جائے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، فبقلبہ، تو دل سے شدید نفرت رکھے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دل میں نفرت بھی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان کی نفی ہے مطلق۔ دوسری حدیث سن لیجئے، یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلم شریف ہی کی دوسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم میں، امت میں مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مبعوث کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے۔ حواری حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ جو ہیں حضور کے ساتھی ہیں۔ تو ہر نبی کے کسی کے کم کسی کے زیادہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے نا۔ وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ؟ یقتدون بامرہ ویاخذون بسنتہ،
اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کے اندر، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا، نئی سے نئی رسمیں، نئی سے نئی بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا، تو وہ تو ایجاد ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو اصل سنت ہے وہ ترک، اور کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے، زبان سے عشق و محبت کے دعوے ہیں اور عمل میں سنت کا اتباع نہیں ہے۔ اب جب ایسی صورت ہو، میں یا آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کا بول بالا ہے، اس وقت ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کے ہاتھ میں جو جاتے ہیں جہاں گئے وہاں پر چادر چڑھا دی، عوام کا جو ہے وہ ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس قبر کے اوپر انہوں نے بھی چادر چڑھائی ہے، جن کا کوئی دین مذہب سے روحانیت سے سروکار نہیں بالکل، جیسے کبھی اندرا گاندھی نے بھی جانا شروع کر دیا تھا مندروں کے اندر، جبکہ وہ مسلمانوں کا ووٹ اس کے خلاف گیا ہے اور وہ ہاری ہے الیکشن میں، اس کے بعد اس نے ہندو دیوی کی شکل اختیار کی ہے، پھر وہ جاتی تھی پنڈتوں کے پاس اور سادھوؤں کے پاس، اور پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں دوبارہ کامیاب ہو گئی، ہندو کارڈ پلے کیا اسے کہتے ہیں کہ شی پلیڈ دی ہندو کارڈ، اس لیے کہ مسلم کارڈ اس کے خلاف استعمال ہوا تھا۔ اسی طرح ہمارے سیاستدان، لیکن یہ کہ جو شخص بھی اس کیفیت سے دو چار ہو، اب سن لے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا، ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کو آپ تول لیجئے کہاں کھڑے ہیں، طاغوت کے ساتھ آپ کی روش کیا ہے۔ بہرحال من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے کہ طاغوت کا کفر کیا، طاغوت سے بغاوت کی اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ جو نقشہ ہے یہاں پر، اس کو ایک تمثیل سے سمجھ لیجئے، سمندری جہاز پہ فرض کیجئے کچھ شخص عرشے پر کھڑا ہوا ہے، کوئی ہچکولا ایسا آیا کہ گر گیا سمندر میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے ہیں، اگر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے، فرض کیجئے تیرنا ویرنا نہیں جانتا غریب، کنڈا ہاتھ میں اگر آ گیا تو وہ کنڈا کبھی نہیں چھوڑے گا وہ، اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی جان وابستہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شارک مچھلی آ کر اس کی ٹانگ کاٹ کے لے جائے تو وہ کہے گا جائے، لیکن یہ کہ میں اس کنڈے کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ کنڈا ہے کہ جس کے ساتھ میری اب جان وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ انسان اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کا ہاتھ اس مضبوط کنڈے پر آ گیا کہ جس کے بعد اب اس کی گمراہی نہیں ہے۔ لَا انفصام لَهَا، جیسے کنڈا مضبوط ہے، وہ اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ ہٹنے والا نہیں ہے، جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے، لَا انفصام لَهَا، ایسا کنڈا اس پر اس کا ہاتھ آ گیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سمیع علیم تنوین کے ساتھ یہ صفات ہے، السمیع ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا، العلیم ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ دیکھیے ترک موالات کی میں نے بات کی تھی نا، اب یہاں ولایت آ گئی ہے۔ اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، محافظ ہے، حمایتی ہے اہل ایمان کا۔ یعنی یہ جو کشاکش ہوگی اب حق و باطل کے مابین، طاغوت کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے، کفر کرنا ہے، احقاق حق ابطال باطل کی جدوجہد کرنی ہے، تو تمہیں کسی کا سہارا درکار ہے، اللہ کا سہارا، اللہ کی مدد۔ جیسے حضور سے بھی کہا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہوگا، قوت تو آپ کو اللہ سے ملتی ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو،
صبر سے بھی اور نماز سے بھی۔ تو اسی طرح فرمایا اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا۔ اور یہ رشتہ جو ہے موالات باہمی یا جسے ولایت باہمی کہتے ہیں، یہاں بھی ذرا سمجھ لیجئے، دو لفظ ہیں ہمارے ہاں، لوگ اس کو ایک دوسرے میں کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ایک ولایت ہے، ولایت واو کے زبر کے ساتھ، یہ والی سے بنا ہے، والی دمشق یعنی حاکم دمشق، تو ولایت کہتے ہیں حکومت کو، اور ولی سے بنا ولایت، ولایت باہمی، جیسے اللہ یہاں دوست ہے اہل ایمان کا، اہل ایمان دوست ہے اللہ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست جو ہیں یعنی اہل ایمان، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ولی کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے، کوئی سپیشیز علیحدہ نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، عام انسان ہوتے ہیں۔ البتہ کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، ایمان لائے اور ایمان حقیقی، اور تقوی ہے انہیں پش کر رہا ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ ایمان اور تقوی ہے تو وہی اللہ کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ ان کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ ہے ولایت، اللہ کے بندے اللہ کے ولی ہیں، صاحب ایمان۔ یہاں اللہ ولی ہے اہل ایمان کا۔ جو بھی وہ طاغوت کے خلاف جد و جہد کریں گے، کشاکش کریں گے، محنت کریں گے، انفاق جان و مال کریں گے، انفاق مال اور بذل نفس کریں گے، وقت خرچ کریں گے، اپنی قوتیں لگائیں گے، جان و مال کے اوپر خطرات مول لیں گے، اپنی اولاد کو انویسٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، پشت پناہ ہوگا قدم قدم پر۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ نوٹ کر لیجئے، کئی دفعہ پہلے بھی میں نے کہا ہے، قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آیا ہے، انوار کا لفظ آیا ہی نہیں، اور ظلمات ہمیشہ جمع آیا ہے، ظلمت کا لفظ آیا ہی نہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، سورہ نور میں نور علی نور، نور پر نور، وہاں دونوں جو ہے نور واحد ہے، اور یہ ظلمات بعضها فوق بعض، تہ بر تہ گمراہیاں اور اندھیارے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ تو یہاں بھی فرمایا اللہ نکالتا رہتا ہے انہیں۔ یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں دوام اور تسلسل ہوتا ہے، مسلسل، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایک مرحلے پر آپ جو ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئے، اس لیے کہ بہت سے اندھیارے اندر ہو سکتے ہیں کہ ابھی ہوں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، شاید ابھی اپنی جان سے زیادہ عزیز اللہ اور اس کے رسول نہ ہو، شاید، اور ہر ایک سے زیادہ عزیز تو ہو گئے، شاید کہ کوئی اور آپ کو اللہ سے زیادہ عزیز ہو۔ یہی تو امتحان تھا، آخری سب سے مشکل، سب سے کڑا، سب سے بھاری امتحان جو لیا ابراہیم کا، اکلوتا بیٹا 13 برس کی عمر، دعائیں مانگ مانگ کر جو لیا تھا، ذبح کرو اسے۔ ایسا تو نہیں کہ اس اکلوتے بیٹے کی محبت ہماری محبت سے بڑھ گئی، اکلوتا بیٹا، اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر کا بوڑھا آدمی ہے، اور اس بوڑھے کا دست و بازو بنا ہے بیٹا 13 برس کا، اکیلا بیٹا، ابھی حضرت اسحاق کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، کر دو ذبح، تیار ہو گئے۔ اسی لیے رحمت خداوندی چیخ اٹھی ہے، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، بس تم نے جو ہے چھری چلا دی اور تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، بس آگے نہیں۔ گویا کہ میں نے اس میں لکھا تھا، میرا مضمون ہے کہ یہاں ممتحن نے بس کی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی۔ ممتحن نے کہا بس اس سے آگے نہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ امتحانات ہوتے ہیں، آدمی کو نکلنا ہوتا ہے۔ ابھی کیا پتا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان اندھیروں سے نکل آیا، کوئی اور تاریکی میرے قلب کی کسی گہرائی کے اندر ابھی کہیں مورچہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی ریاکاری کا ہی مورچہ ہو، کوئی اپنی تعریف سن کر جو ہے دل خوش ہوتا ہے، یہی ہو، لیکن اللہ جو ہے مسلسل نکالتا رہے گا، کفر کے اندھیاروں سے، شرک کے اندھیاروں سے، نفاق کے اندھیاروں سے،
مادہ پرستی کے ہتھیاروں سے، دنیا اور اس کے لوازم کے ساتھ محبت کے ہتھیاروں سے، اسباب دنیاوی کے توکل کے ہتھیاروں سے نکالتا رہتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جو برعکس روش اختیار کریں گے، طاغوت کی دوستی، طاغوت کی چاکری، طاغوت کی ملازمت، طاغوت کا جھنڈا اٹھا کر چل رہے ہیں، اب وہ روش اختیار کی ہے، اولیاءہم الطاغوت، ظاہر بات ہے اب ان کے ولی اور دوست جو ہے وہ طاغوت ہی ہوں گے پھر۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ نکالتے رہتے ہیں انہیں، کوئی تھوڑی بہت روشنی بھی تھی تو اس سے بھی اور تاریکی میں جاؤ، اور تاریکی میں جاؤ، کوئی رمق بھی اگر کوئی روشنی کی ہے تو اس سے نکال کر ایبسلیوٹ ڈارکنس، جس کی مثال سورہ نور میں آئی ہے۔ اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھاتا تو نہیں دیکھ سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، جسے اللہ ہی نے نور عطا نہ کیا ہو، اللہ ہی نے نور سے جو محروم کر دیا، اسے کہاں سے نور مل جائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منور کرے اپنے ایمان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نکفر بالطاغوت ونؤمن بک، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت سارے جوابات ہیں، ہم نے وہاں پر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حضرات جس کے جوابات نہیں دیا جا سکیں گے، اگر وہ یہاں پر موجود ہوں گے ان کے جوابات ہم یہاں پر دیں گے۔ تو میں اس وقت سب سے پہلے ان حضرات کے نام لیتا ہوں، اگر وہ یہاں پر ہوں صرف ہاتھ اٹھا دیں تو ان کے جوابات دیے جائیں۔ سید آفتاب ظفر صاحب موجود ہیں؟